السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے ناظرین اب سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر، یہ جو ویڈیو ہے بروئی جو باجی ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہوئی اور اس پر یہاں انہوں نے ڈھول باجے سب وہ کام کیے جو شریعت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس چیز سے باز نہیں آتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا بائیکاٹ کرتے، لیکن لوگ حاضر ہوئے۔ ان لوگوں کا تو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی شریعت کے راستے سے دوسرے راستے پر لے جاتے ہیں، وہ راستہ جو ہدایت کا نہیں ہے، وہ راستہ جو حق کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے منصب امامت پر فائز فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قال ومن ذریتی، رب کائنات نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار میری اولاد میں سے بھی کسی کو منصب امامت پر فائز فرما۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ مطلب ابراہیم جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے، فاسق ہوں گے، وہ منصب امامت پر فائز نہیں ہوں گے۔ تو یہ منصب امامت پر فائز ہونے کی بات ہے، اور یہ تو ولی اللہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک سلسلہ ہمارے لوگوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا باپ ولی ہے وہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں اس کا بیٹا بھی ولی ہوگا، اس کا پوتا بھی ولی ہوگا۔ یہ تو نسلوں در نسلوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ولایت ایک ایسی چیز ہے جو رب کائنات جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یا تو انسان علم سیکھتا ہے اور علم سیکھ کر ایسے منصب پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہاں پر رب کائنات اس کو ولایت کے منصب سے سرفراز فرما دیتا ہے، یا تو پھر رب کائنات اپنی طرف سے اسے علم عطا فرما دیتا ہے جس سے وہ ولی بن جاتا ہے۔ لیکن ایسے کوئی ولی نہیں بنتا ہے، باپ ولی ہے تو بیٹا بھی ولی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے زبردستی ان لوگوں کو ولی بنا دیا ہوا ہے۔ جن لوگوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سمجھنے کی بات ہے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی رب کائنات کی بارگاہ میں، تو رب کائنات نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا یہ نبیوں سے بڑھ کر ہو گئے؟ معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار ان نبنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو باپ کی محبت تھی، بیٹا جب ڈوب رہا تھا تو باپ نے فریاد کی اللہ کی بارگاہ میں، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں ڈوب گیا، رب کائنات نے اس کو بھی نہیں بخشا۔ وہ نبی کی اولاد تھی، بخشی جانی چاہیے تھی، لیکن اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ رب کائنات نے فرمایا نوح اس کے بارے میں سوال مت کرو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ جب کسی نبی کے بیٹے کو کوئی ایسی معافی نہیں جب وہ شریعت کے خلاف عمل کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ منافق تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، تو رب کائنات نے اس کی مغفرت نہیں کی، اس کو نہیں بخشا۔ طوفان نوح میں ڈوب کر غرق ہو گیا وہ بھی۔ یہ جو خود کو ولی سمجھ رہے ہیں، باجیوں کے بیٹے کے ہم بخشے جائیں گے، ہم ولی بن جائیں گے، تو اور شریعت سے بغاوت کریں گے، اس طرح اپنی شادیوں میں وہ کام کریں گے، ڈھول باجے یہ شیطانی عمل کریں گے اور سمجھتے کہ ہم بخشے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہماری قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اس سے پہلے ان کے مرید تھے، ان کے ہاں جایا کرتے تھے، ان سے تعلق رکھتے تھے، میں گزارش کروں گا آج بہت سے لوگ اس عمل کو دیکھ کر کے وہ لوگ اہل سنت کو سمجھ رہے ہیں کہ جو سنیت ہے اس کے اندر صرف یہی کام ہے، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ تو یاد رکھیے سنیت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنیت ایک وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گامزن ہے۔ وہ لوگ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اہل سنت صرف وہی لوگ ہیں۔ جو لوگ شریعت سے بغاوت کریں، ایسے لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق
نہیں ہے۔ تو برائے کرم ایسے لوگوں کے چکر میں آ کر کے آپ دوسرے بد مذہبوں کے ساتھ مت جائیے گا۔ خدا را ان لوگوں سے باز آ جائیے جو شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنے یہ جو کام ہیں، شادی ہوئی یا گھاس کٹائی کا معاملہ ہوا تب ڈھول باجے لے کر کے آئے، تو ایسے معاملات میں ان کا ساتھ مت دیجیے، ان سے دور رہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔